میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میت کو بھائی نہیں دکھاؤ, تو لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھیں گے ان کا چہرہ بگڑ گیا, کوئی گناہ کیا. میں نے کہا سمجھنے دو, جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا برا ہے. لوگوں کے تبصرے میں لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ مت کرو. تو بھائی اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ البتہ بعض دفعہ کرامت ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کے ساتھ کہ اللہ اس کی باڈی کو خراب ہونے نہیں دیتے. جیسے شہداء کے ساتھ بہت ہوتا ہے ایسے, ہم نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 6 مہینے پرانے شہید ہیں مگر جسم میں کوئی تغیر نہیں آیا. تو بس یہ جب کرامت ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ شہید ہوگا یا کوئی طبعی موت مرے گا, اس کا جسم فوراً خراب ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ خراب ہونا اس کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ اس کے اعمال خراب ہیں. ہم نے ایسے شہداء دیکھے ہیں کہ ایک شہید بہت نیک تھا مگر اس کی باڈی سے بو آنے لگی, دوسرا کم درجے کا نیک تھا مگر اس کی باڈی سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ اللہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ خوشبو اور اس کا کرامت سے تعلق ہے. میں جب چاہوں گا شہید کے جسم کو محفوظ کر لوں گا, جب چاہوں گا نہیں کروں گا. میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ حضرت میں نے تو شہداء دیکھے ہیں, ان میں بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن جسم شہید ہوتے ہی بو آنے لگتی ہے, اس سے سڑنے لگتا ہے, اور بعض کم درجے کے نیک ہوتے ہیں مگر جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور جسم ہمیشہ کے لیے ایسا لگتا ہے محفوظ ہو گیا, کوئی خراب نہیں ہو رہا. تو یہ کیا بات ہے, جو زیادہ نیک ہے اس کے بدبو آ رہی ہے؟ تو ان عالم نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اس کو اللہ نے کامل درجے کی شہادت دی ہے, اس کا جسم اور اس کی باڈی بھی اپنے راہ میں قبول کر لی. نہیں آ رہی بات؟ بھائی وہ قیامت میں کہہ سکے گا اللہ میرے جسم کو کیڑوں نے کھایا, کس کی راہ میں کھایا؟ تیری خاطر میرا جسم بھی سڑ گیا تھا. جب ان عالم نے یہ بات کہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, حدیث میں موجود. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ تابعین کی ایک جماعت تھی جو جہاد میں گئی, لڑے اللہ کی راہ میں. ایک نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھتے تو قبر اٹھا کے باہر پھینک دیتی. ظاہر ہے یہ تو ایک بڑی بری علامت ہے. بعض ایسے گناہگار ہیں ان کو قبر قبول, یہ تواتر کے ساتھ خبریں ہیں, تواتر کے ساتھ. ابھی میں اس کے واقعات سناؤں گا تو وقت ہو جائے گا. بعض بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں کہ قبر ان کو قبول, اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اللہ ہم سب کو بچائے. تو ایسا ہوتا تھا بڑے بڑے گناہگاروں کے ساتھ. یہ جو ترکی کا گزرا ہے نا کمال اتا ترک, اس کی بھی قبر زمین کے اوپر ہے. آپ ترکی جب جائیں تو وہاں کے بوڑھوں سے پوچھیں, قبر نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا, کیونکہ اس نے ترکی سے اسلام کا خاتمہ کیا ہے. تو وہ جو ہمارے لبرل قسم کے حکمران ہیں جو ملک کو لبرل اور سیکولر بنانا چاہتے ہیں, ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کی قبر اس کو باہر پھینکتی ہے. مجبوراً چھوڑ کے آ گئے. آنے کے بعد یہ لشکر جب واپس پہنچا ہے تو اس نوجوان کے ایک گھر گیا کہ پوچھیں بھائی اس کون سا گناہ تھا اس کا ایسا کہ شہادت کے باوجود زمین اس کو قبول نہیں کر رہی. تو اس نوجوان کی ماں نے بتایا کہ یہ اللہ سے دعا مانگ کے گیا تھا کہ اللہ مجھے تیری راہ میں ایسی شہادت چاہیے کہ میرے جسم کو قبر قبول نہ کرے بلکہ میں جنگل میں پڑا ہوں اور درندے آ کے مجھے نوچ کے کھا کے چلے جائیں اور قیامت کے دن میرا حشر درندوں کے پیٹ سے ہو. لوگ قبروں سے اٹھیں اور میرا حشر جانوروں کے پیٹ سے. پھر تو مجھ سے پوچھے کہ تیرا حشر یہ کیوں ہوا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں ہوا ہے. یہ قربانی کس کے لیے تھی؟ تیرے لیے. تو مجھے ان عالم کی بات پر یہ واقعہ یاد آیا کہ بعض دفعہ اللہ جسم بھی قبول کرتے ہیں, جسم کو سڑا کے گلا دیتے ہیں
تاکہ قیامت کے دن انسان یہ کہے کہ اللہ میرا اچھا بھلا جسم تھا، تیری راہ میں میرا جسم خراب ہوا ہے. تو اس لیے لوٹ کے بات کہاں آئے گی؟ اعمال کی طرف. کہاں بات آئے گی لوٹ کے؟ اعمال کی طرف. اصل اعمال ہے. تو شہداء کا بعض دفعہ جسم خراب نہیں ہوتا، یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا، شہداء کے خون کی خوشبو ہم نے خود سونگھی ہے. اور انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اتنا دیر سے پڑھا گیا، جنازہ کیا بلکہ وہ دعائیں تھیں، درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتنے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اس پہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں صحابہ کرام پر کہ انہیں خلافت کی فکر تھی مگر نبی کے جنازے کی فکر معاذ اللہ نہیں تھی. تو یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازے میں تاخیر ہوئی ہے وہ تاخیر جائز تھی. اس لیے جائز تھی کہ انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، وہ 100 سال بھی رکھا رہتا، اس میں کوئی تغیر نہیں آتا. اسی طرح چہرے پہ رونق ہوتی ہے جس طرح اس دنیاوی زندگی میں جب آپ موجود تھے تو جس طرح اس وقت رونق تھی وہی بالکل برقرار رہتی ہے. اور خلافت کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر اس میں تاخیر ہو جاتی تو امت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید الانبیاء ہے، آپ کے جسد اطہر کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ جو مشن لے کر آئے ہیں وہ مشن تباہ ہو جائے گا اگر ہم نے خلیفہ کا پہلے انتخاب نہ کیا. تو مشن کی اہمیت کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گا جو پازیٹو سوچتے ہیں، جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ جو میں عرض کر رہا تھا اس پہ کلپ بنا دینا بھائی پورا تفصیل سے، آدھا نہ آئے، ٹھیک ہے نا. یہ جو میت کی رونمائی ہے تو میت چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے. سیلفیاں میت کے ساتھ بھی سیلفیاں آ رہی ہیں تو یہ نہ کیا کرو. اور میت کی یادگار تصویریں بھی محفوظ نہ رکھا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، آج وہ گئے ہیں کل ہم جائیں گے. اور یہ سوچ لیا کرو کہ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، نہیں دیکھا تو کیا ہوا، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. یہ تو سب جا رہے ہیں. جب پلیٹ فارم پہ نئی گاڑی آتی ہے تو پرانی گاڑی، بھائی ایسا تو نہیں اسٹیشن پہ ٹرینیں ساری آ کے دنیا کی کھڑی ہو جائیں، نئی ٹرین آتی ہے پرانی والے کو کہتے ہیں نکلو بھائی. تو بھائی ہم سب آہستہ آہستہ پرانے ہو کے قبروں میں جا رہے ہیں. نئی جنریشن آ رہی ہے اور نئی جنریشن اتراتی ہے کہ ہم نئے ہیں. تھوڑے دن کے نئے ہو تم بھی تھوڑے دنوں میں پرانے ہو جاؤ گے. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش بولو بھائی مت کرو. یہ نئی جنریشن نا ٹین ایج ہے ابھی تو ہم، اور خواتین کا تو عمر ہی نہیں بڑھتی نہیں ہے. ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھی، وہ بیچاری اس چکر میں انتقال ہی ہو گیا ان کا. وہ 35 سال سے 35 سال پہ آ کے رک گئی تھیں. ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا 35 سال کی تھیں، تو اب ہم بڑے ہو گئے، وہ ابھی تک 35 سال کی تھیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ڈاکٹر نے ان کی ایج پوچھی کہ بھئی میں دوا تجویز کروں، انہوں نے وہی بتائی پرانی 35 سال والی، حالانکہ وہ بہت عمر زیادہ ہو گئی. اب دوا اس حساب سے دی اس نے، نوجوانوں کے حساب سے. انتقال ہو گیا. انتقال برداشت ہے مگر جو ہے نا عمر زیادہ نہ ہو. وہ چاہتی ہیں بریک لگ جائے بس یہاں پہ آ کے. ڈاکٹر نے پوچھا نا کتنی ایج ہے، ہمیں پتا تھا ایج زیادہ، انہوں نے کیا بتایا 35 یا 36، ابھی پورے مجھے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو وہ بیچارے نے اسی حساب سے ٹیکا لگایا ہوگا یا پتہ نہیں کوئی ٹیبلٹ دی ہوگی 35 سال کے حساب سے. وہ افورڈ نہیں کر پائیں یا کیا ہوا، بی پی ہائی ہوا. وہ بہرحال وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. قیامت میں پتہ چلے گا کہ اوریجنل عمر کتنی تھی. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ جوانوں میں حشر ہوتا ہے یا خیر. تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بھائی دیکھو یہ بات یہاں مردہ دکھائی کی آئی کہاں سے؟ میت کی رونمائی نہیں ہے. پرانے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا، محلے میں کسی کی کوئی نئی دلہن آتی تھی تو سب خواتین دیکھنے جاتی تھیں دلہن، اور منہ دکھائی کے پیسے بھی دیتی تھی. تو میں بچپن میں ایک چیز نوٹ کرتا تھا کہ یار کوئی مر جائے تو بھی منہ دکھائی ہوتی ہے، پیسے نہیں دیتے بس. اور کہیں محلے میں دلہن آئے تو
تو دلہن میں اور مردے میں تھوڑا سا تو فرق کرو اللہ کے بندے. ہمارے ہاں میت میں اور خوشیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میت میں بھی دے گئے, شادی میں بھی دے گئے, میت میں بھی دے گئے اور شادیوں میں بھی دے گئے. میت میں بھی قرب بریانی, شادی میں بھی قرب بریانی. میت میں بھی منہ دکھائی اور شادی میں بھی کیا ہو رہی ہے, دلہن کی رونمائی ہو رہی ہے, منہ دکھائی ہو رہی ہے, خواتین جا جا کے پیسے دے رہی ہیں. وہ رونمائی پہ ایک یاد آیا, ایک قاضی صاحب نے کسی خاتون کا نکاح پڑھایا کسی بندے سے, تو پہلے سے فیس طے نہیں ہوئی تھی. تو قاضی صاحب نے دولہا سے کہا میری فیس. دولہا نے کہا کہ جتنی خوبصورت میری دلہن ہے نا اس حساب سے میں آپ کو پیسے دوں گا. وہ قاضی صاحب بڑے خوش ہوئے کہ دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, تو ہو گیا بھائی ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے. تو انہوں نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا, ہاں دولہا نے نا ان کو 100 روپے پکڑا دیے. تو اس نے کہا بھائی یہ 100 روپے تو فیس نہیں ہوتی. اس نے کہا بھائی جتنی خوبصورت دلہن ہے اس حساب سے ہوگی. تو یہ سمجھے کہ بھائی اب پیسے تو زیادہ بنتے ہیں. جب دلہن پہ نظر پڑی تو 50 روپے انہوں نے واپس کر دیے, 50 روپے واپس کر دیے. خیر یہ چٹکلا تھا تھوڑا سا آپ کو خوش کرنے کے لیے.